اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں اپنے رب کا تعارف آیا تھا. بتایا تھا کہ مالک نے ہمارے جسم کی تربیت اور ہماری روح کی تربیت کا انتظام فرمایا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ روح کی تربیت کے لیے کتاب اور صاحب کتاب، قانون اور قانون کو سمجھانے کے لیے شخصیت، دونوں کو بھیجا گیا تاکہ علم کو بھی سیکھا جائے اور عمل کو بھی سیکھا جائے. جس طرح کے دنیا میں بھی ہم علم اور عمل دونوں کو سیکھتے ہیں، ڈرائیونگ سے لے کر ڈاکٹری تک، انجینئر تک، ایڈوکیٹ تک. جی، اور آج کل پرائیویٹ اسکولوں میں کیا مانگا جاتا ہے؟ استاد کے لیے ڈگری مانگی جاتی ہے، ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ بی ایڈ ایم ایڈ اور ایکسپیرینس. گویا کہ عملاً جو آپ نے پڑھا ہے اس پر عمل ہونا، اس پر سیکھا جانا، علم بھی سیکھنا ہے اور عمل بھی سیکھنا ہے. اپنے جذبات کی تربیت بھی کرنی ہے، تب جا کر آپ کو آگے کے کام کا کیا سمجھا جائے گا؟ ایلیجیبل سمجھا جائے گا. اب اتنے یعنی وہ چیز جو ہمارے صرف اس دنیا میں کام آنی ہے اس میں ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں، اور جس چیز میں ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے اس میں کتنی احتیاط ہونی چاہیے. اور کچھ لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو وہ نہیں مانتے ہیں، تو یہی قرآن ان کی بدبختی کا سبب بن جاتا ہے، ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. فرمایا تھا یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت پر لاتے ہیں. گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو تین کام کرتے ہیں. ایک تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں. اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو، اللہ کو اپنا مالک بنایا، مانا ہے، اپنا خالق مانا ہے، اپنا معبود مانا ہے. ہم اللہ کی بتائی ہوئی طریقے پر عمل یعنی شریعت پر عمل کریں گے، اور شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ایک یہ وعدہ توڑ دیتے ہیں اور ہم صبح سے لے کر شام تک توڑتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ بِهِ، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، وہ تعلقات جن کو بنانے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں. اور تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی، حتیٰ کہ شجر اور حجر، درختوں اور پتھروں کے ساتھ ماحول کو بگاڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ پچھلے سبق کا خلاصہ تھا. اب دیکھیے پیچھے آیا تھا اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پرشوں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تو سب سے پہلے انسان کو جو ہے جس کو پیدا کیا وہ کون پیدا کیے گئے؟ ابا جان حضرت آدم علیہ السلام. ان کا قصہ ہے، اور بتائیں گے کہ حضرت آدم کو ہم نے اور ابن آدم کو ہم نے کیوں بھیجا ہے، بنی آدم کو ہم نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. غور سے سنیے اور اس کو یاد رکھیے اور اس مشن پر چلنے کی کوشش کریے. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کریے اس وقت کو جب کہا
تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل بلا شبہ میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تو مالک الملک ہے، وہ اپنا نائب بنا رہا ہے، کس کام کے لیے؟ کہ اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرے گا، دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، شریعتوں کو بھیجا، قانون کو بھیجا، اور ساتھ میں لوہا بھیجا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی اور 5واں اتارا ہے ڈنڈا۔ جی، تو لوہا بھیجا، اللہ نے نازل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ لوہا زمین میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے بھیجا ہے۔ کس کے لیے بھیجا ہے؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، تو ان کو درست کرنے کے لیے لوہا بھی بھیجا۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو، لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو خلیفہ یہی ہے۔ قالو، فرشتوں نے اعتراض کیا، فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اتجعل فیہا، آپ دنیا میں بنائیں گے من ایسے شخص کو یفسد فیہا جو اس میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا۔ یہ کیوں کہہ دیا؟ ان کو کیسے پتہ؟ انہوں نے ہم سے پہلے ایک اور مخلوق کو دیکھا تھا، جنات کو دیکھا تھا، انہوں نے یہاں بہت فساد مچایا تھا، اس لیے انہوں نے کہا پہلی مخلوق بھی جی ایسی تھی، دوسری بھی ایسی ہوگی، اور خود کو پیش کیا اس عہدے کے لیے، خود کو پیش کیا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ایک کام تو آلریڈی ہم کر ہی رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، جبکہ ہم نسبح تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ ملا کر، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری ذات کو پاک گردانتے ہیں، عیبوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کام آلریڈی کر ہی رہے ہیں، ہم تقوی دار لوگ ہیں، لہٰذا ہم تیرے خلیفہ بن سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، تقوی اور طہارت تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ ملکہ نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ تم کیا کر سکو، انصاف کو کے نظام کو قائم کر سکو۔ کیوں؟ دیکھو، وعلم اور سکھایا اللہ نے آدم کو الاسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ کیا کیا؟ نومنکلیچر سکھایا، پھر پراپرٹی سکھائی، ایپلیکیشن سکھائی، ایک لفظ میں سائنس سکھائی، یا یوں کہیے ٹیکنالوجی سکھائی۔ یہ فرشتوں کے پاس نہیں تھی، اور انصاف قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، چیزوں کا استعمال ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنے دل سے نہیں مانتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زبردستی منوانا پڑتا ہے، تو انصاف قائم کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز کا ہونا ضروری ہے۔ ثم عرضهم، پھر اللہ نے پیش کیا ان چیزوں کو علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقال، کہا اللہ نے انبئونی، بتلاؤ تم مجھ کو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، فرشتوں نے کہا سبحانک، اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا آپ ہم کو سکھاتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بلا شبہ آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم،
انبئہم بتلا دیجئے ان کو باسمائہم ان کی تمام چیزوں کے نام. اب حضرت آدم شروع ہو گئے. یہ لوہا ہے فرس کہتے ہیں اس کا جو ہے کیا ٹیبل میں فلاں اس کا اٹامک نمبر ہے, اس میں اتنے الیکٹرانز ہیں, اس کی فلاں فلاں پراپرٹیز ہیں, فلاں فلاں اس کی اپلیکیشن ہے, یہ تانبا ہے, یہ لکڑی ہے, یہ پلاسٹک ہے, یہ فلاں ہے. حضرت آدم نے شروع کر دیا. مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں, ایسا مت سمجھیے کہ یہی بیان کیا. جی حضرت آدم نے چیزوں کے نام بتلائے. جی فلما انبأہم پھر جب حضرت آدم نے بتلا دیا باسمائہم تمام چیزوں کے نام. اب یہ فرشتوں کو پتہ نہیں تھے. کیوں پتہ نہیں تھے؟ اللہ نے سکھلائے نہیں تھے. قال اللہ نے کہا الم اقل لکم کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو انی اعلم میں جانتا ہوں غیب السماوات بلا شبہ میں جانتا ہوں آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو والارض اور زمین کے واعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون وہ باتیں جو تم ظاہر کر رہے تھے وما کنتم تکتمون اور جو تم دل میں چھپا رہے تھے. بظاہر کیا کہا تھا؟ یا اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے, ہم تیری کیا, اور دل میں چھپا رکھا تھا کہ ہم کو نیا عہدہ بھی ملے. سمجھئے جی. وَإِذْ قُلْنَا اچھا یہ ہو گیا ایک قصہ. اب دیکھیے آدم علیہ السلام انسان کا سب سے اوپر ہونا ثابت ہو گیا. جی اب انسان کے پاس دو چیزیں, علم تقوی یعنی علم شریعت, علم قانون, اور ساتھ میں علم قانون کو نافذ کرنے کے لیے اس کے پاس مطلوبہ صلاحیت سائنس ٹیکنالوجی موجود ہے. ہر طرح سے لیس ہو گیا. اب تمام مخلوق کو کیا چاہیے؟ جب وزیر اعظم بنتا ہے, ملک کا صدر بنتا ہے, تو تمام افواج کیا کرتی ہیں؟ ارے پروٹوکول دیتی ہیں, پریڈ کرتی ہے نا, سلامی دیتی ہیں. تو جب حضرت انسان تمام مخلوق کا کیا بن گیا؟ سردار, اللہ تعالیٰ کا خلیفہ, تمام مخلوق کا سردار. اب اس کائنات پر اللہ کے بعد کس کی حکومت چلے گی؟ انسان کی. لہذا ساری مخلوق کو کیا کرنا چاہیے؟ سلوٹ کرنا چاہیے, سلامی دینی چاہیے. تو حکم ہو گیا. دیکھو وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کریے اس وقت کو جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو تم لآدم آدم کو. اب یہ سجدہ حقیقتاً سجدہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا حکم ہے تو کرنا پڑے گا, اور یہ سجدہ نمن بھی ہو سکتا ہے, مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح بھی مطلوب تھا. فسجدوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے. اب آپ کہو گے ابلیس کو تو کہا ہی نہیں, یہاں ابلیس کا نام آیا نہیں آیا. پھر ابلیس نے نہیں کیا تو کون سا جرم کر دیا؟ جواب یہ ہے جب آپ شادی کی دعوت دیتے ہو, گھر کے ہر بچے کو دیتے ہو یا گھر کے سربراہ کو دیتے ہو؟ سربراہ کو دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عموماً سب کو دعوت ہے, اور اگر سب کو دعوت نہیں ہو تو لکھ دیتے ہیں ایک آدمی آنا, ایسا ہی کرتے جی. جب کہہ دیا فرشتوں کو, فرشتے سب سے اعلیٰ مخلوق ہے, جب اعلیٰ ترین مخلوق کو حکم ہے تو نیچے والے سب اس میں آ گئے. تو ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ابا اس نے انکار کیا, واستکبر کیوں؟ اس نے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب اس کے دو ترجمے. بعض لوگ کہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے ہو گیا وہ کافر, بعض لوگ کہتے ہیں وہ پہلے سے ہی کافر تھا, پہلے سے ہی کافر تھا, اب موقع مل گیا تو ظاہر کر دیا. پہلے سے ہی کافر تھا, یہ موقع ملا, اس نے اپنے گند کا اظہار کر دیا, اور تھا ہی وہ کافروں میں سے.
جی اب اللہ کو تکوینی نظام ایسے ہی چلانا تھا حکمت کے تحت. اب دیکھیے یہاں یہ سمجھیے کہ حضرت آدم کو جو فضیلت دی گئی تھی تمام مخلوق پر، وہ کس علم کی بنیاد پر؟ علم شریعت، علم قرآن یا سائنس کی بنیاد پر؟ بولو. بظاہر سائنس کی بنیاد پر ہے نا. عبادت کی بنیاد پر یا سائنس کی بنیاد پر؟ سائنس کی بنیاد پر. تو جس طرح علم، یہ تو ہے ہی، علم شریعت کے بغیر ہم کہیں جا نہیں سکتے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں اپنے ذمہ داری پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. اس لیے میری آواز جہاں تک جائے گی دنیا میں، جو بھی سنے گا، تو جس طرح علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، جی علم الاخلاق، علم شریعت، انبیاء کی وراثت، اسی طرح ان سارے علوم کی خدمت کے لیے علوم سائنس کا سیکھنا بھی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں بقدر ضرورت سیکھیے، ضرورت سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون طے کرے گا حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ یہ حاجت اور ضرورت یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ سبجیکٹیو ہے. یعنی اتنا ہی سیکھنا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ کیا ہے؟ سبجیکٹیو ہے. مثلا میری کیا ضرورت ہے فی الحال؟ کہ مجھے فون چلانا آنا چاہیے، تبھی تو ویڈیو بنے گا. مجھے مائک لگانا آنا چاہیے، میرے لیے اتنا کافی ہے. مائک کا سوئچ آن آف کیسے کرنا ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے. لیکن جو انجینئر یہ بناتا ہے اس کے لیے اتنا تو کافی نہیں ہوگا. اس پلاسٹک انڈسٹری سے الگ اس کا لینا دینا ہے، اسٹیل انڈسٹری سے الگ اس کا لینا دینا ہے، سلیکان انڈسٹری، منرل انڈسٹری ہے نا، ساری انڈسٹری سے اس کا لینا دینا ہے. اور اگر حکومت اسلامیہ ہے تو اس کو اپنی حفاظت کے لیے افواج چاہیے. افواج کی تبھی ملک کی حفاظت کریں گی جب ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ویپنز ہوں گے، زمینی ویپنز، آسمانی ویپنز اور سمندری، ہر طرح کی فوج اس کے پاس ہونی چاہیے. اور ڈیٹرنس کے لیے ایٹامک بم بھی ہونا چاہیے. تو ایٹامک ٹیکنالوجی حکومت کی ضرورت ہے. تو یہ ویری کرے گا انڈیویجول ٹو انڈیویجول اینڈ حکومت. جی پچھلے دنوں کورونا آیا، وہی اس سے حفاظت. اب کانسپریسی تھیریز پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں. کچھ لوگ کہتے ہیں نیچرل تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ سنتھیٹک آرٹیفیشل تھا. اگر یہ نیچرل ہے تب بھی آپ کو اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، ویکسینیشن وغیرہ، دوائی. تو بتائیے کس مسلمان سائنسدان نے دنیا میں بنائی؟ جی. اور اگر یہ آرٹیفیشل ہے، بایولوجیکل وار ہے، تو یہ بایولوجیکل حملہ ہے نا آپ کے اوپر، اس کی حفاظت کیسے کرو گے اپنے لوگوں کی؟ کہا جاتا ہے، I don't know، کہا جاتا ہے یہ جو انڈیا چائنیز اسٹینڈ آف ہوا تھا پچھلے سالوں میں، تو چائنیز نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی ٹیکنالوجی کے ذریعے جی ہمارے فوجیوں کے دماغوں کو بلاک کر دیا. ان کی وومٹنگ ہو گئی تو وہ ایریا چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. سمجھ گئے؟ تو ان ٹیکنالوجیز کا کون کرے گا جی مقابلہ جب آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہوں گی؟ تو جس طرح ہمیں ان علوم پر محنت کرنی ہے، اسی طرح ہمیں سماجی، سائنسی اور دیگر عقلی علوم پر بھی محنت کرنی ہوگی. انبیاء کرام علیہ السلام دونوں علوم سکھاتے تھے. حضرت آدم نے کھیتی باڑی کا نظام سکھایا چونکہ اس وقت اتنی ہی ضرورت تھی. قرآن پاک میں ہے، حضرت
حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جو گویا کہ جہاز بنانا ان کو اللہ نے سکھایا، انہوں نے لوگوں کو سکھایا، کشتی بنائی۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں چیزوں کو سکھایا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس وقت تک انسانی عقل سائنس میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ وہ اپنے تجربات سے آگے بڑھ سکتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کا اصل مشن اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا اور انسانوں کی قلبی اور دلی تربیت تھا، دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، ان کے دلوں کو مضبوط کرنا اور اللہ کے پیغام کو ان کے دلوں میں راسخ کر دینا، یہ اصل تھا۔ لیکن جب کبھی ضرورت پڑتی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرماتے تھے۔ طب نبوی کی موٹی موٹی کتابیں آپ پڑھتے ہو، دیکھتے ہو۔ لہٰذا مسلمان کسی بھی حیثیت میں کسی بھی طرح سے کمزور نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک سائنسی علوم ہمارے پاس تھے، چاہے یورپ میں، چاہے بغداد میں، چاہے اندلس میں، چاہے استنبول میں، چاہے بغداد میں، چاہے مصر میں، دنیا میں امن اور شانتی تھی، دنیا میں امن اور شانتی تھی۔ اور جب سے ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا یا سست ہو گئے یا دوسروں نے ان علوم پر قبضہ کیا تو وہ جانوروں کی طرح بیہیو کرنے لگے، اس لیے کہ ان کے قلوب کی تربیت اور دلوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون اور اللہ کے طرف رہنمائی کرنے والوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء کے بغیر سارے لوگ جانوروں کی طرح ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس اخلاقیات نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ بتائیے، جو اس وقت اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتے ہیں، بغداد اور کیا کہتے ہیں اس کو افغانستان اور پوری فلسطین میں کتنے بچوں کو مارا ہے، شہید کیا ہے، انہی انسانیت کے چیمپئنز نے، ہیومن رائٹس کے چیمپئنز نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹامک بم گرائے جی، اور ادھر جب ان میں کچھ ذرا سی خراش کسی کو آتی ہے تو چیخیں مارتے ہیں۔ ان کے پاس اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس خدائی رہنمائی نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اور ہم لوگ علماء سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر لولے اور لنگڑے ہیں، لولے اور لنگڑے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، ہر ایک کو دوسرے کو سمان کرنا ہوگا، دوسرے کا احترام رکھنا ہوگا۔ لہٰذا بھائیو، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس یہ اور کافی ہے؟ چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ۔